السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، یہ جو ٹی شرٹ ہے اس پہ شعر بنا ہوا ہے، تو شعر کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میرا کوئی شعر سے تعلق ہے۔ یہ ہے کہ پلیز forgive me, I do not have any relation with کرائم منسٹر۔ تو مطلب شعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو نااہل تھا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ اس لیے پہنا ہے۔ ویسے اور بیچاری کی حالت جو ہو گئی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہی حالت اس وقت ایم کیو ایم لندن کی ہے۔ اچھا، میں ایم کیو ایم لندن کی آج کچھ نئی باتیں بتانے سے پہلے اب انہوں نے مجھے اس کام پہ لگا دیا، میرے سارے کام چھڑوا دیے، بہت سارے مجھے کام کرنے تھے لیکن انہوں نے مجھے یہ کاموں پہ لگا دیا کہ بھئی میں آپ کو بتاتا رہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ پریشان کریں گے، تنگ کریں گے تو جواب تو دینا پڑے گا نا بھائی، ایسے تو نہیں ہوگا کہ جواب نہیں دیں گے۔ اب آپ اگر ہمارے گھر میں میری اہلیہ کے غلط اسکرین شاٹس بنا کے اپنے گروپ میں ڈالیں گے تو جواب تو دینے پڑیں گے، پھر آپ گروپ چینج کر دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، پہلے گروپ مطلب یہ کہ ایم کیو ایم یو کے فورم جو بھی تھا، اب پرانا گروپ بحال کر دیا انہوں نے۔ جو واٹس ایپ کا پرانا گروپ ان ایکٹیو تھا وہ بحال ہو گیا ہے، یعنی جو نیا گروپ تھا جس پہ میں نے آپ کو اسکرین شاٹس جس کے کل دکھائے تھے، اب نیا گروپ بحال ہو گیا ہے۔ ذرا اس کے اسکرین شاٹس دکھائیے گا، یہ نیا گروپ ہے، یہ بحال ہو گیا ہے اور اس میں انسانوں کا سمندر ہے۔ یہ نیا گروپ ہے، دیکھیں اس میں انہوں نے میری حفیظ مانچسٹر یونٹ، اس نے یہ پرانی لونی ٹیون جو میر ابراہیم رحمان اور جیو والوں نے بنائی، یعنی جیو، نواز شریف، لندن سب ایک ہیں، تو یہ انہوں نے بنائی تھی پرانی۔ میں ان سے کہتا ہوں کوئی نئی ویڈیو لاؤ دوستوں، کوئی نئی چیز لاؤ، پرانی کب تک دکھا دکھا کے مطلب یہ کہ پیٹتے رہو گے اپنے آپ کو۔ یہ کوئی نیا مال لاؤ یار، کوئی نئی ویڈیو لاؤ بھائی، کیوں نہیں لاتے؟ پرانی کب تک دکھاؤ گے؟ پرانی لگا کے ادھر سے جوڑ کے ادھر سے جوڑ کے، بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھو روز نئی بات بتاتے ہیں، روز باتوں کا خزانہ ہے، ذخیرہ۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا گروپ بنا لیا ہے، 34 لوگ ہیں اس میں۔ کتنے؟ پیروں تلے زمین نکل جائے گی آپ، 34 لوگ۔ 34 لوگوں کا مطلب ہے دنیا کا سب سے بڑا گروپ، 34 لوگ یہ اس میں شامل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ کہ خبریں کون دے رہا ہے۔ ایک ہی ہلچل ہے جو پورے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں، جس میں 7 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل، کہ بھئی یہ خبریں کون دے رہا ہے، مطلب یہ عامر لیاقت کے پاس کیسے جا رہی ہیں، کون آدمی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، پرانا ہے، نیا ہے، کون ہے، لیکن خبریں ایکوریٹ دے رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو واٹس ایپ گروپ تھا اس میں بات بند ہو گئی، بالکل شعلے فلم کی طرح۔ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ تو وہاں بالکل بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے نیا گروپ بنایا، وہی وہ جو پرانا تھا اس کو ایکٹیو کیا۔ ایکٹیو کرنے کے بعد اس پہ بات چیت شروع کی۔ منظور، وہی چائے والا، منظور چائے والا، منظور بھائی تمہارا کام چائے بنانا ہے، تمہیں میں نے کل بھی سمجھایا، تو چائے بنا بھائی، یہ کام نہیں ہے۔ انگریزی غلط، اسپیلنگ غلط، جبکہ اب تو آئی فون ہو یا اینڈرائڈ ہو اس میں اسپیل چیکر ہوتے ہیں، تو اگر تم اسپیلنگ لکھو تو اسپیل چیکر پہ ڈال دیا کرو۔ تو خیر انہوں نے نیا گروپ بنایا جو بحال کیا۔ اب اس پہ وہی باتیں شروع، اس میں کچھ غلط اسکرین شاٹس ڈالے میرے گھر کے حوالے سے، تو میں گھر تک نہیں جانا چاہتا تھا، سچی میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر تھوڑا بہت تو آج بتانا پڑے گا، آپ کا گھر بھی ذرا بتانا پڑے گا۔ پہلے ذرا ایک ویڈیو جو کہ ابھی میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں سیاست میں واپس آ رہا ہوں، تو ایک ویڈیو چلانی شروع کر دی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں ایم کیو ایم کے گروپ کے لوگ شامل ہیں، نیلا پیلا 100%، اور اس کے ساتھ نااہل شریف ملزم اور ملزمہ، انہوں نے مختلف کلپس جوڑ کر میرا کلپ چلایا، تو میں خود چلا دیتا ہوں، یہ میں خود چلا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کس سے الجھتے ہو، آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، میں ایک فائٹر آدمی ہوں، تو مجھے ان چیزوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی،
میں خود چلاتا ہوں اور پھر میں جواب دیتا ہوں. چلائیے گا بھائی کلپ. پارٹی بدل سکتے ہیں عامر صاحب یا بس پالیٹکس از فنشڈ؟ میں چھوڑ رہا ہوں, میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا, میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں, مجھے نہیں کرنی سیاست. تو پھر مصطفیٰ کمال کی پارٹی جوائن کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, سیاست ہی میں تو نکل گیا ہوں نا. شاید میں اس کا اہل نہیں ہوں. جب میں اہل نہیں ہوں تو مجھے سیاست چھوڑ دینی چاہیے. شاید میں علیحدہ ہو گیا, میں سیاست سے دور ہو گیا. میرا پیشن تھا, میں نے اپنا پیشن چھوڑ دیا. میری خوشی تھی. آج تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یا آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا, میں جب بھی آؤں یا آپ کو قسم ہے کہ آپ مجھے دکھائیں گے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے, میں اب نہیں آؤں گا. آپ مجھے قسم نہیں بھی دیں گے میں پھر بھی دکھاؤں گا, مگر میں نہیں آؤں گا. شاید میں چلا گیا, آئی ایم گون. میں نہیں آؤں گا کبھی بھی, میں کبھی نہیں آؤں گا, میں کبھی بھی نہیں آؤں گا واپس. ایس پی میں تو نہیں جا رہا تھا. میں تو سیاست کا میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں جا رہا. میں جذباتی نہیں ہوں اور نہ میں اوور ویلمڈ ہوں. میں بہت ہوش و حواس کی حالت میں انتہائی ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں. جی اچھا, اب یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا جوڑ کے بنائے, بٹ جو 90% کانٹینٹ ہے وہ درست ہے, اب بالکل غلط نہیں. میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. اچھا, اب میں آپ کو ایک منظر نامہ کھینچتا ہوں, بڑا ضروری ہے. کاشف عباسی صاحب کے شو میں آپ بیٹھے ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں, میری بہن شازیہ مری صاحبہ ہیں, کاشف میرے دوست ہیں بہت پیارے, ہم بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے میں بتا رہا ہوں یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, وہ ایم کیو ایم لندن ہے. نہیں ہم ایم کیو, اب وہ کاشف عباسی پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سارے تو وہی ہیں, یہ مطلب یہ کیا لندن پاکستان, یہ کیا؟ اب میں سمجھا رہا ہوں یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے یہ اس کا لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بالکل الگ ہو گئی ہے. یہ اب میں یہ سمجھا رہا ہوں, ان لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ جو ہو رہا تھا اس رات بھی میں خود پریشان تھا. میرے چہرے پر تفکر اور پریشانی, 4 دن تک تو میرا یہ سبز رنگ کا کرتا شلوار جو تھا یہ میں یہی پہنے رہا, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو کاشف عباسی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ایک وقفہ آیا تھا بیچ میں, وقفہ آیا, وقفے میں ایک فون آیا اور فون میں جناب ندیم نصرت صاحب کا فون تھا وہ, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی ایم کیو ایم لندن ہے اور قائد وہی ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ ابھی تو شام تک کچھ چینج تھا, ابھی یہ لوگ بدل گئے ہیں, پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ مطلب میرے تو دماغ کی چولیں ہل کے رہ گئیں. میں نے کہا بھائی بہترین اس وقت تو راستہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں ایم کیو ایم بھی چھوڑ رہا ہوں, میں سیاست, یہ بہترین راستہ تھا اس وقت. ٹھیک, اچھا کیوں سیاست کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ سیاست چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایسا نہیں کروں گا تو پھر یہ ایم کیو ایم پاکستان میں دھکا دیں گے یا پی ایس پی میں دھکا دیں گے, کہیں نہ کہیں کچھ کریں گے. اس وقت تو علیحدہ ہو جاؤ, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا گیم کیا ہے. پھر جناب گوگل بابا کا پروگرام, گوگل بابا کے پروگرام میں میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دکھا دیجیے گا. انہوں نے کہا میں دکھاؤں گا نہیں, میں دکھاؤں گا. میں نے کہا میں قسم لے لیجیے آپ دکھا دیجیے. بالکل صحیح کہا میں نے. اس وقت بات کر رہے تھے واسع جلیل, اگر گوگل بابا کو یاد ہو, اور واسع جلیل صاحب فرما رہے تھے کہ آئی اسٹینڈ وتھ مائی, جو بھی ہیں وہ پیمپر والے بابا, ان کے ساتھ ہوں میں, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. وہاں میرا, آپ یقین کیجئے کیمرہ اس وقت میرے سامنے نہیں تھا, یعنی مجھے نہیں کیمرہ اس وقت, وہ چونکہ بیپر پہ تھے ان کو لے رہا تھا, یعنی ان کی تصویر تھی, میری تو آنکھیں ادھر تھی. میں کہا بھائی شام تک تو یہ طے ہوا تھا کہ جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے, اس کی معافی مانگی جائے گی, یہ تو کہہ رہے ہیں میں ساتھ کھڑا ہوں. اس وقت میں نے کہا بھائی میں سیاست میں نہیں آؤں گا, میں پاکستان کی سیاست سے چلا جاؤں گا, میں نہیں آ سکتا. بالکل صحیح کہا میں نے. اب یہ اگر بات ترمذی شریف میں یا صحیح بخاری میں یا صحاح ستہ میں کہیں لکھی ہے کہ واپس آنا غیر اسلامی ہے, تو پلیز ذرا مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں تجدید ایمان کر لوں. مطلب اگر یہ صحاح ستہ میں یا اگر یہ کسی بھی بڑی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر کہہ دے کہ میں سیاست چھوڑوں میں واپس آ جاؤں تو مسلمان نہیں ہے, تو کہ مجھے ذرا دکھا دیجیے گا. اب مسئلہ یہ ہوا اس پورے عرصے میں یہ ہوا کہ ایک نیکسس کھل کے سامنے آیا. نیکسس جب کھل کے سامنے آتا ہے, میں آپ کو تاریخی مثال دوں گا. نیکسس جب کھل کے سامنے آتا ہے, نیکسس کیا کھلا؟ لندن, نواز, الطاف, یہ نیکسس کھلا, یہ گٹھ جوڑ سامنے آیا. یہ پاکستان کے خلاف ایک خطرناک قسم کی سازش ہے.
اس میں ایم کیو ایم پاکستان کو آڑ لی گئی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان ہی دراصل ایم کیو ایم لندن ہے۔ یہ میں پاز دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ایم کیو ایم پاکستان کوئی ایم کیو ایم پاکستان نہیں، اٹس ایم کیو ایم لندن۔ کیونکہ ان کو سیاست کرنی تھی، انہوں نے فاروق ستار کا چہرہ آگے کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کوئی ایم کیو ایم پاکستان نہیں، ایم کیو ایم لندن از ایم کیو ایم پاکستان۔ اب یہ میں سمجھنے لگا آہستہ آہستہ سمجھنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے آپ کو کافی چیزوں سے علیحدہ کر لیا تھا۔ خیر ان کی وفات ہوئی، اور ان کی جو نماز جنازہ تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ بہت سے لوگ تھے جو یزید کے دور میں اور ابن زیاد کے دور میں علیحدہ ہو کر، اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ان ہستیوں سے اپنی مثال دے نہیں سکتا، میں تو ان کے غلام در میں تو ان کے ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب یزیدی دور ہو، جب ظلم، جبر، جھوٹ، فریب کا دور ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اضطراری کیفیت میں یہ کہہ دینا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ عین اسلام ہے، برخلاف اسلام نہیں ہے۔ اور جب ملک پر برا وقت آ رہا ہو اور آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہو اور چہرے بے نقاب کرنے کا وقت آ جائے اور آپ خاموش رہیں، تو وہ آپ کا جرم ہوگا، جرم۔ اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ قرآنی حکم تھا، یا یہ اسلامی حکم تھا، یا یہ کسی حدیث کا پیغام تھا کہ آپ خاموش رہتے؟ آپ کی قسم یا آپ کا وعدہ یا آپ کا دعویٰ اتنا بڑا تھا جو آپ کے وطن سے بھی بڑا ہو گیا، جو آپ کے ملک کی سالمیت سے بھی بڑا ہو گیا، کیا آپ خاموش رہیں گے؟ آپ سامنے نہیں آئیں گے؟ آپ چہرے بے نقاب نہیں کریں گے؟ آپ کو اپنی جان کی پرواہ ہے؟ آپ کو اپنی جان کی پرواہ اس وقت تھی، ٹھیک، سمجھ میں آ گیا۔ اب کیوں ہے؟ اب جان ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہے، تو اب کیوں واپس نہیں آئے؟ تو یہ کلپ جو ہے نا، یہ چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں یہ فضول ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے کہ سیاست بنیادی طور پر دینی فرائض میں شامل نہیں ہے، سیاست دینی فرائض میں شامل نہیں ہے۔ کسی دینی فرض کو معاذ اللہ کوئی ترک نہ کرے، اور ترک کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سیاست ایک بنیادی طور پر آپ کا علم، آپ کا تدبر، آپ کا تفکر ہے، جس سے آپ اضطراری کیفیت میں رجوع بھی کر سکتے ہیں اور کبھی الگ ہو کر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کہہ دیا تو یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، یہ چیزیں بدل سکتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو مولائے کائنات جو میرے مولا ہیں، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے جب بیعت لینے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں رات کی تاریکی میں بیعت نہیں لیتا، دن کے اجالے میں آنا تاکہ میں چہرے دیکھوں کون کون مجھ سے بیعت کر رہا ہے۔ ویسے میں نے خلافت نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ یہ دور ہے خوارج کا، میں وقت کا امام بھی ہوں لیکن خوارج کا دور ہے، لہذا خلافت۔ مگر کیا ہوا؟ اس خلافت کے دوران آپ نے صرف خوارج سے جنگ لڑی، نہروان کی جنگ ہوئی، بے نقاب کیا آپ نے، منافقوں کے چہرے، یہ آپ نے کام کیا۔ تو ہم ہیں علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، اور جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے۔ سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ تو جب وقت آتا ہے تو انسان کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ کلپ شلپ دکھا کے کدو مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وقفہ لے لیتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کے نمبر 1 میڈیا گروپ کی دن بھر کا احوال، امریکہ کے بے بنیاد الزامات اور ڈو مور کے مطالبات، مسئلہ کشمیر کے حل میں پاکستان کا کردار، خطے کے مسائل حل کرنے کے لیے امریکہ کی پھرتیاں، امریکی وزیر خارجہ کے دورہ ایشیا کے مقاصد، یہ سب اور بہت کچھ رہا نشریات میں شامل، جس نے ثابت کیا بول کے تمام پروگرامز کو نمبر 1۔
امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس میں وفود کی سطح پر مذاکرات، پاکستان کا نئی افغان پالیسی پر تحفظات کا اظہار۔ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے۔ ریکس ٹیلرسن نے ایسا بیان دیا جیسے پاکستان کے وائس رائے چیئرمین سینٹ نے امریکی وزیر خارجہ کا بیان ناقابل قبول قرار دیا، خواجہ آصف سے وضاحت طلب۔ خوش آمدید۔ اچھا ویسے بھی میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ میری واپسی پر اتنی فکر اور پریشانی کیوں ہے سب کو؟ مطلب میں کیوں آ رہا ہوں واپس، یا میں کیوں پریشانی ہے؟ بھئی ایک عام سا آدمی سمجھو، لوگ مبشر زیدی صاحب 100 لفظوں کی کہانی لکھ رہے ہیں جنگ گروپ میں، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کلپ چلا رہا ہے۔ وہ بھائی وہ جو آدمی روز چھوڑتا ہے روز آتا ہے وہ کون آدمی؟ وہ جو ہے نا آج قیادت چھوڑتا ہوں میں، بھائی 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 واپس آئے، بھائی بھائی واپس آتے ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، بھائی 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 واپس آئے تھے۔ بھائی یہ تو ہمارے ملک کی سیاست کا اصول ہے نا بھائی، تو اصول ہے۔ تو اگر واپس میرے آنے پر اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ کیوں مچتی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں نا کہ میں آ کے کیا کروں گا، پتہ ہے نا، بہت سو کو پتہ ہے۔ کراچی کی سیاست تو تبدیل ہوگی انشاءاللہ، بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ الحمدللہ اپنے رب کی عطا سے انتہائی سر جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں نے ہمیشہ اکیلے لڑائی لڑی ہے، اور میں ایک فائٹر آدمی ہوں، فائٹر کے ساتھ ہی میں جا رہا ہوں۔ 2 فائٹر کا یکجا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کوئی بات، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ میرا آنا یا جانا پریشان کیوں کر رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے، کیوں؟ میں کوئی سوئیاں لگی ہوئی کرسی ہوں جس پہ آپ بیٹھ گئے، کیا پریشانی ہے؟ بھائی اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ مبشر زیدی بھائی، اپنے وہ والے مبشر زیدی بھائی جو نیلے پیلے میں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا مسئلہ ہے جو آپ اس 100 لفظوں کی کہانی لکھ رہے ہیں؟ تو جواب تو میں خیر دوں گا آپ کو اچھی طرح سے، لیکن مطلب کیوں؟ آنے دیں، دیکھ لیتے، ہو سکتے ہیں ناکام ہو جائے، ہو سکتے ہیں کامیاب ہو جائے، بس اتنی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ آئے تھے تو 19 دن میں نقشہ بدل دیا تھا اس پورے شہر کا۔ وہ تو کم ظرف آدمی تھا جو سمجھ نہیں سکا کہ اس کی مدد ہو رہی ہے، نقشہ بدل دیا تھا۔ آئیں گے تو نقشہ بدلیں گے۔ ہم گٹر میں اتر کر گٹر صاف کرنے والے لوگ ہیں، ہم کراچی کے لوگوں میں گھلنے ملنے والے لوگ ہیں، اور پورے پاکستان میں گھل مل جاتے ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھ کر کام نہیں کرتے ہیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے نہیں بھجواتے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آج اصل میں ہوا یہ کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان، جس کو میں ایم کیو ایم فے کہتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، فرسٹ ڈے سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن ایک ہیں۔ میں اداروں سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، عدلیہ سے بار بار اپیل کر چکا ہوں کہ ان پر پابندی لگائی جائے۔ یہ ایک ہیں، ایک وقت، یعنی وقت پر جب برا وقت تھا تو اس وقت پر اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے بس یہ کہہ دیا تھا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق ہے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان میں جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ ہے علی رضا عابدی کا۔ علی رضا عابدی، آج ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ان کے ذرا ٹویٹس دکھائیں، انہوں نے جو شروع کرنے رات سے بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ صبح سے بھی انہوں نے ٹویٹس شروع کیے ہیں، ذرا ٹویٹس دکھائیے گا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی علی رضا عابدی نے یہ تو نہیں، علی رضا عابدی نے میرے لیے جو ٹویٹ کیا تھا نا وہ دکھائیے گا، وہ ابھی آپ نکالیے گا، اس کو دکھائیے گا۔ انہوں نے کہا بھی عامر لیاقت، یہ ہے کانگریچولیشنز پی ٹی آئی آن گیننگ عامر لیاقت's trust and abilities. He will be a great addition to your team in Karachi which can never win. اچھا جناب، پہلے یہ بتائیے گا ذرا علی رضا عابدی صاحب کہ فردوس عاشق نقوی صاحب آپ کے خالو ہیں نا، اور یا رشتہ دار ہیں جو بھی ہیں، یہ پی ٹی آئی میں ہی ہوتے ہیں نا؟ ہٹا دیں ٹویٹ ان کا ذرا۔ یہ فردوس عاشق نقوی صاحب یہ آپ کے رشتہ داری ہیں نا، پی ٹی آئی میں ہی ہوتے ہیں شاید۔ دوسری بات یہ کہ بریانی آف دا سیز آپ کا ہے، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی نا، اس میں آپ نے لے کے بھی آنی ہے ابھی تھوڑی دیر میں بریانی۔ تو یہ بریانی آف دا سیز میں ہر ویکینڈ کو ڈاکٹر حسن ظفر عارف اور ساتھی اسحاق کی میٹنگ کیوں ہوتی ہے جو ایم کیو ایم لندن کے ہیں؟ ہر ویکینڈ کیا میٹنگ ہوتی ہے؟ اور یہ جو ابو علیہ ہے، اس کو اور ان کی پوری ٹیم جو آپ کی ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی شکلیں تو دکھائیں،
جو اور یہ سائبر کرائم والوں کو اور ایف آئی اے والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے اکاؤنٹس بند کیے جائیں، کیونکہ ادھر سے ملک دشمن مواد اپلوڈ دکھائیے ادھر ان کی، ہاں یہ ہیں لوگ، یہ ان کی پوری ٹیم ہے، دیکھتے رہیے گا آپ۔ ان میں یہ سائم رضوی بھی ہے، ابھی آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک گرین شرٹ اور یعنی چشمہ لگایا ہوا ہے، دکھائیے گا اس کی بھی تصویر الگ سے ہے، یہ تو پوری ٹیم ہے۔ اس کے بعد یہ سائم رضوی یہ اپلوڈ کرتا ہے ملک کے خلاف مواد، ری ٹویٹ کرتا ہے ایم کیو ایم لندن کو، اور دکھائیے گا ان کی ایک خاتون کی بھی تصویر ہے اور ان کا ٹویٹر ہینڈل پہ کچھ اور تصویر ہے، ویسے یہ ہے اصل ان کی تصویر، اور ٹویٹر ہینڈل کا دکھائیے گا، ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے وہ بھی دکھا دیجئے۔ یہ سارے لوگ ہیں جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ ہے ٹیم جو ایم کیو ایم لندن کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی نگرانی کے فرائض انجام۔ یہ دیکھیں آپ، بینا خالد شمیم یہ کہتی ہیں ایک دن وہ رب میری ساری دعائیں سن لے گا، بھائی از آلویز رائٹ۔ اچھا جی، یہ بینا خالد شمیم نے پھر یہ کچھ لکھا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں سائبر کرائم والے، سائبر کرائم اور یہ سارے لوگ۔ یہ دیکھیے آپ، اب بول، یہ میرے بارے میں لکھا ہے انہوں نے، ایم کے منیٹر جو بھی میرے خلاف انہوں نے اب بول، پتہ نہیں کیا بناتے ہیں، کیا حرکتیں کرتے ہیں، مطلب اس سے پتہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ فرق پڑے گا، نہیں پڑتا مجھے۔ تو اور بھی ہیں بہت سارے ٹویٹس ہیں، تو ان میں ایک ارسلان چرسی کا بھی ہے، ذرا دکھائے گا ارسلان چرسی کی تصویر دکھائے گا پہلے، ارسلان المعروف چرسی، اچھا وہ خود کہتا ہے اپنا آپ کو، میں اس کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، دکھائے گا۔ یہ ان کے بلاگر بھی ہیں، یہ ان کے مطلب ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اچھا یہ خود کیا کہہ رہے ہیں اپنی چرس کے بارے میں وہ بتائیے گا، خود کہتے ہیں، دکھائیے گا ان کا ٹویٹ دکھائیے گا، بڑا زبردست ٹویٹ ہے ان کا جس میں ویڈ اور نیوٹیلا کا ذکر ہے۔ I have firm belief that two things, weed and Nutella, will keep serving the humanity till the end of this world. اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، چرس اور نیوٹیلا، تو یہ ہیں ارسلان چرسی، تو یہ ان کی ٹیم میں ہے، یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فنڈنگ جو ہے ایم کیو ایم لندن کو فنڈنگ بریانی آف دا سیز کے ذریعے سے جاتی ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہاں پر عارفہ مبین، ابو علیہ، یہ ارسلان چرسی، یہ سارے بلاگرز ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، یہ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ان کے اکاؤنٹ سے ملک دشمن مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے میری درخواست اس وقت ایف آئی اے سے میں کر رہا ہوں، اور ویسے بھی میں کر رہا ہوں، ویسے بھی الحمدللہ بتا دیا ہے میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اور بتانا ضروری ہے، اور وہ جب انہوں نے دیکھا ہے اور جو ٹویٹس وہاں سے ہوئی ہیں جو عجیب و غریب قسم کی، وہ تو یہ اکاؤنٹس ہونے نہیں چاہیے۔ اب بعد میں یہ میں ان کے بارے میں بتا دوں، یہ جو علی رضا عابدی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، یہ مجھے کہتے ہیں میں پینترے بدلنے والا ہوں، رات کو انہوں نے عمران اسماعیل کو فون کر کے کہا یہ پینترے بدلنے والا آدمی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ انہوں نے دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں الطاف حسین کی ہدایت پہ استعفیٰ دوں گا، پھر واپس آ گئے، فاروق ستار نے ان کو واپس بلایا، انہوں نے کہا میں تو الطاف حسین کی ہدایت پہ استعفیٰ دوں گا، میں تو الطاف حسین کے کہنے پر چلتا ہوں، میرے نظریات وہی ہیں جو یعنی پیمپر والے بابا الطاف حسین کے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں وہی ہوں۔ میں تو پھر ان کو بلایا گیا، سمجھایا گیا، اس وقت چونکہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کو بنانے کی کوشش ہو رہی تھی جو کہ نہیں بنانی چاہیے تھی، یہ سارے لوگ اس وقت کام کرتے ہیں لندن کے لیے۔ اب اس کے بعد ابو علیہ کو یہ فنڈ کرتا ہے تاکہ سوشل میڈیا ٹیم چلے، ان کے پاس اب آ کر بیٹھتے ہیں، اور جناب یہ علی رضا عابدی صاحب، ان کے ریسٹورنٹ میں ان بلاگرز کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ عارفہ نام کی ایک مووی بنا رہے ہیں، عارفہ نام، یہ تصویر دیکھیں آپ، یہ ان کی بڑی تصویریں ہیں، عارفہ نام کی ایک مووی بنا رہے ہیں، اور عارفہ مووی جو ہے وہ ابو علیہ اس کا رائٹر ہے، کمپنی رجسٹرڈ ہے ڈیلس کی، اور کراچی میں یہ مووی بن رہی ہے، سبجیکٹ نسل پرستی ہے اور پاکستان کے خلاف نفرت ہے، فنڈنگ اس کی کر رہے ہیں جناب علی رضا عابدی، اور ہیرو کا نام ہے، اللہ معاف کرے، جب پھانسی پہ لٹک رہا تھا تو اسے یہ لوگ اون نہیں کر رہے تھے، یہ اتنے صفاق لوگ ہیں کہ جب ان کے لوگ مر جاتے ہیں تو یہ اون کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو اون نہیں کرتے، اتنے صفاق لوگ ہیں، پھانسی پہ لٹک رہا تھا سولت مرزا، اون نہیں کیا، اور اب ہیرو کا نام رکھا ہے اس فلم میں سولت۔ کمال ہے بھئی، کمال ہے۔ تو اب آگے تو یہ نہیں کہوں گا مصطفیٰ کمال ہے، لیکن کمال ہے۔
تو یہ جو ہے ہیرو کا نام رکھا ہے سہولت. اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں جناب علی رضا عابدی صاحب, اور یہ یعنی یہ بتاتے ہیں میں پاکستان کا وفادار ہوں, میں ایم کیو ایم پاکستان میں ہوں, لیکن حقیقتاً ان کا لیڈر وہی پیمپر والا بابا ہے, اس کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں ٹیکنیکلی بھی ان کو بتاؤں, ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے آبدی فیکٹر. اچھا, آبدی فیکٹر ایکچولی جو ہے نا آبدی موومنٹ ہونی چاہیے. کربلا میں آبدی موومنٹ تھی, فیکٹر نہیں تھا. فیکٹر تو زینب تھا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, یہ فیکٹر تھا کربلا کا. اور موومنٹ تھی آبدی موومنٹ, جو پھر ائمہ معصومین پر آ کے مطلب ان کو خود اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتا. میں تو سنی ہو کے بتا رہا ہوں آپ کو صحیح باتیں, آپ کو یہی نہیں پتا. اچھا, پھر کچھ سیکٹیرین معاملات بھی ہیں, لیکن چونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا میں آج ہاتھ ہلکا رکھوں گا اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, اگر وہ بن گیا تو دکھا دیجیے, تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اگر وہ جو ایم کیو ایم پاکستان نے جاری کیا ہے, اچھا اب یہ ہاتھ ہلکا, میں نے کہا میں ہاتھ ہلکا رکھوں گا, یہ میری ٹویٹر پہ بات ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کر آپ گفتگو دیکھ سکتے ہیں ہماری. پھر انہوں نے مجھے پھر بھائی کہا, پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ساتھ میں بریانی کھائیں گے یا کچھ ہے, تو میں نے کہا ہاتھ ہلکا رکھوں گا, لیکن بات میں ضرور کروں گا کیونکہ آپ نے بلا وجہ چھیڑا ہے, چھیڑنا نہیں چاہیے آپ. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی, یعنی ایم کیو ایم فے یا ایم کیو ایم لندن, یہ ایم کیو ایم لندن ہی ہے, انہوں نے ابھی ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا. دیکھیے, ڈیئر آل, please don't get yourself engaged in any discussion regarding Amir Liaquat. Let him do whatever he wants. MKM Pakistan is going to protest against the rigged census 2017 on 5th of November. We all should give suggestions to start a better campaign for that program. I hope we will channelize our energies for the better causes. Social media, MKM Pakistan. انہوں نے کہا بھائی یہ اس چکر سے نکلو, یہ آدمی کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پڑ جاتا ہے, یہ پڑ جاتا ہے, تو سمجھاؤ بھائی یہ فیصل یہ علی رضا عابدی کو کہ بھائی یہ کام نہ کریں. تو اب آپ اگر کریں گے تو پھر اس کا مطلب. اچھا, ایک اور بات, علی رضا عابدی جیسے ہی میرے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں یا میں ان کو جواب دیتا ہوں, ایم کیو ایم لندن ایکٹیو ہو جاتی. یار یہ بڑی حیران کن بات ہے یار علی بھائی, یہ بتاؤ یار, اگر تم ایم کیو ایم پاکستان میں ہو تو تمہاری حمایت میں یہ ایم کیو ایم لندن کے جو چند ایک ٹٹو ہیں یہ کائے کو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یار یہ بڑی, یار یہ بتاؤ یار راز, یار آج بتانا یار, جب بریانی کھائیں گے تو بتانا یار چکر کیا ہے. چکر سے وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, وہ یہ تو مجھے تو بتا دو, مجھے تو بتا دو یار, مجھے تو بتا دو, مجھے چکر بتا دو کیا ہے. اگر وہی چکر ہے تو پھر غلط بات ہے نا. اب میں آپ کو ان کا ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں 22 اگست کا, 22 اگست کے بعد کا, یعنی 22 اگست آپ سب کو یاد ہے, یہ ہے 22 اگست کا, دکھائیے ٹویٹ دکھائیں. 28 اگست دیکھیے, یہ 28/7/2016, ذرا غور سے دیکھیے گا. رینجرز, فوج, قانون نافذ کرنے والے ادارے سب غور سے دیکھیں, یہ دھول جھونک رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں. میں یاد آؤں گا آپ کو بعد میں عامر لیاقت حسین, کہ میں آپ کو صحیح باتیں بتاتا تھا. یہ سب آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ گئے. یہ 28/7/2016 2:13 AM, یعنی بہت الصبح. مائی لیڈر قائد تحریک پیمپر والے بابا اینڈ مائی میئر الیکٹ وسیم اختر ہیو دا ووٹ اینڈ سپورٹ آف ملینز. پلے آل یو وانٹ, ڈونٹ ایکسپیکٹ سگارز. اب اس کے بعد کیا ثبوت ہے؟ 22 کے بعد 28 کو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات. اب مجھے بتائیں, یہ پڑھ لیں بھائی, یہ پڑھیں, یہ سارے لوگ پڑھیں جو ملک کی سلامتی اور حفاظت کی باتیں کر رہے ہیں, ادارے جتنے ہیں وہ پڑھیں. ایم کیو ایم پاکستان از ایم کیو ایم لنڈن, یہی ہیں, پڑھ لیجیے آپ. تو یہ ان کا ٹویٹ ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا. اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 17 ستمبر کو الطاف حسین کی سالگرہ کا جو کیک کاٹا گیا تھا وہ بھی بریانی آف دا سیز میں کاٹا گیا, مبارکباد بھی دی گئی. حسن ظفر عارف اور ساتھی صاحب کا بتا چکا ہوں, ہر ویکینڈ پہ دونوں بیٹھتے ہیں, اور ساتھی صاحب حسن ظفر عارف ایم کیو ایم لندن سے تعلق ہے. تو بریانی آف دا سیز کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ 4 دن پہلے اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو انہی کے ریفرنس سے, یعنی انہی کی طرف سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں.
اور انہوں نے ان کا نام بھی لیا ہے انہی کے ریفرنس سے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو باقی بہرحال میں یہی سمجھاؤں گا آپ کو کہ دیکھو آپ ہو عابدی، علی بھی ہو، رضا بھی ہو، عابدی بھی ہو، نام کی لاج رکھ لو بس۔ اگر علی ہو تو ایک زبان رکھو، رضا ہو تو امام رضا کی طرح کھڑے رہو، اور عابدی ہو تو پھر امام المتقین، امام العابدین، امام زین العابدین کی طرح سچے رہو، یہ منافقت نہیں کرو۔ ہمارے یہ امام منافق نہیں تھے معاذ اللہ، ہمارا علی علی تھا، ہمارا زین العابدین تھا، ہمارا امام رضا تھا۔ منافقت نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور کھل کر بات کرتے تھے۔ نام رکھیں آپ علی رضا عابدی، یہاں دیکھو نا، یہاں دیکھو ایک حسین ہے جس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ عامر لیاقت تو باپ کا نام ہے لیاقت، عامر میرا، اصل طاقت حسین کی ہے، حسین نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کھل کر تم سب کو بے نقاب کر رہا ہوں حسین کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں، اور طاقت ہی نہیں ہے مجھ میں، یہ صرف حسین ہے جس نے طاقت دی ہوئی ہے۔ تمہارے نام میں تو علی آتا ہے، تمہارے نام میں تو علی آتا ہے، لیکن کیا کریں اگر ناموں کے ہم ترتیب اور ترکیب میں اتر جائیں تو مولا علی کا قاتل تو عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن مولا علی کا قاتل۔ تو ناموں کی ترتیب میں نہیں اترا جا سکتا۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا ایسی محبت ہے جو تمہیں پاکستان سے نہیں ہے اور تمہیں اس آدمی سے۔ یار تمہاری پارٹی پاکستان میں بنی ہے نا، اب یہ جو تم لوگوں نے یونٹ فلاں ملکوں میں بنائے ہوئے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ سوئٹزرلینڈ یونٹ، ہیروشیما یونٹ، ناگاساکی یونٹ، پتہ نہیں کون سے تمہارے یونٹ بنے ہوئے بھائی، تو وہاں کیا بناؤ گے؟ وہاں سے کیا فائدہ؟ ایک یونٹ نے پریس کانفرنس کی، ایک عجیب و غریب پریس کانفرنس کی۔ میں ایک آپ کو 24 اگست کا ٹویٹ بھی دکھا دیتا ہوں، علی رضا آپ دکھائے گا؟ 24 اگست کا ٹویٹ ہے، 24 اگست۔ بھائی پتہ نہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا چکر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قائد تحریک پیمپر والے بابا، magnanimously empowering the رابطہ کمیٹی RC، سید علی رضا عابدی فیکٹر۔ اور وہ جو تھا پہلے والا وہ 28 جولائی کا، سوری 28 اگست میں بول گیا تھا، معافی چاہتا ہوں، وہ 28، یہ 24 اگست، تو یہ بھی وہی چیز ہے نا، 24 اگست، وہ 28 جولائی کا تھا، وہ جولائی کا تھا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اصل میں 24 اگست کا تھا، یہ 24 اگست 2016، یعنی 22 اگست ختم ہو گئی نا، تو اس وقت بھی آپ قائد تحریک کہہ رہے ہیں۔ 22 اگست کو سب نے جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو میں بھی آیا تھا، یعنی 22 اگست والی میں، اس میں میں نے آتے ہی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ فاروق ستار تو لگا ہی نہیں رہے تھے، جب میں نے لگایا کہا میں لگانے والا تھا، نوٹ نکالے میں لگانا، بھائی تو پہلے لگاتے، تو آپ نے یہ کیا تھا۔ اب بات صرف یہ کہ یہ جو سائم رضوی کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی نا، اس کا یہ عارفہ فلم میں بڑا کڑکدار کردار ہے جو یہ آنے والی ہے، جو نہیں آئی، اور ان کے ایک اور صاحب سے تعلقات ہیں۔ ویسے اب ان کا نام ہے علی بھائی، علی بھائی ان کا نام ہے ان کا ڈاکٹر صفدر باقری، ان کو علی بھائی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر باقری بہت عرصے سے مطلوب ہیں قانون نافذ کرنے والے کا، بہت بڑے بڑے جرائم، ان کا حیدر رضوی سے بھی رشتہ داری ہے۔ حیدر رضوی کے وہ، یعنی ان کی جو بہن ہے وہ حیدر رضوی صاحب کی اہلیہ ہیں، تو ان سے بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد ایک صاحب اور ہیں سفیان یوسف، ان کو فاروق ستار واپس لانے کی کوشش کرے۔ سفیان یوسف وہ ہیں جس نے اپنا استعفیٰ، جب پیمپر والے بابا نے کہا تھا نا سب استعفیٰ دے دیں، تو سفیان یوسف نے اپنا استعفیٰ لندن میں جا کے پیمپر والے بابا کو دیا۔ اب اسی سفیان یوسف کو فاروق ستار لانے کے لیے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں کہ کسی طرح آ جائے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا تعلق MQM لندن سے ہے، یہ چاہتے ہیں کہ لندن کا سفیان یوسف آئے تاکہ لندن چیپٹر مضبوط ہو جائے، اس کو بین کریں، کلعدم کریں۔ بریکنگ نیوز یہی ہے، کلعدم کریں اس جماعت کو۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے پوری قوم سے، ان کے درون خانہ رابطے ہیں، اور میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا، جب بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا کہ ندیم نصرت کو جو پیسے بھیجے گئے تھے وہ کس نے بھیجے تھے، کیسے بھیجے تھے،
کس طریقے سے گئے تھے؟ پہلے امریکہ گئے، امریکہ سے لندن گئے، لندن سے ندیم نصرت کو ملے، مگر بھیجنے والا کون تھا؟ نام سنیں گے تو پیروں تلے زمین نکل جائے گی، ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، علی رضا عابدی کی کہانی ابھی چل رہی ہے، تو اس میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سفیان یوسف یہ ایم کیو ایم کا ایک رکن قومی اسمبلی تھا اور یہ لندن میں رہتا تھا، یہ تو پھر یہ لندن سے ہی آیا تھا، پھر یہ ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی کا رکن بن گیا۔ اب فاروق ستار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جو سیاسی جماعتیں جو ایم کیو ایم فیس اتحاد کرنا چاہتی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہی ہیں۔ یہ بات مصطفیٰ کمال درست کہتے ہیں، اور یہ بات جو میں شروع سے کہتا آیا ہوں درست کہتا ہوں، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے صرف وقتی طور پر اپنا چولہ بدلا ہے اور تاکہ یہ ملک میں سیاست کر سکیں، اور انہوں نے یہ چولہ بدل کر ایکچولی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اس دھوکے کو پہچانیں، اور یہ 22 اگست والی لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عارفہ کی کہانی میں آپ کو جب سناؤں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ عارفہ کی کہانی جو یہ بن رہی ہے، یہ تو علی رضا عابدی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ میں نے آج ویسے بہت ساری چیزیں نہیں بتانی ہیں علی رضا عابدی صاحب، مناسب بھی نہیں ہے، آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ عارفہ کی کہانی سن لیں آپ ذرا، عارفہ فلم جو یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی تصویریں آتی رہیں گی، ابھی لیٹسٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، بریانی آف دی سوز کہہ رہا ہوں، بریانی آف دی سیز میں کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ عارفہ ابو علیہ نے لکھی ہے، ون لائن یعنی ون لائنر جس کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 14 دسمبر 1986 کے ایک دن اور رات کی رودات سنیے۔ اس دن کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں ہونے والے لسانی فسادات میں 20 لوگ مارے اور درجنوں خواتین کی عصمت لوٹی گئی۔ شہر کے ایک بڑے ایریا میں حالات خراب رہے اور چور اچک کے لوٹ مار کرتے رہے۔ عارفہ اورنگی ٹاؤن کی ایک رہائشی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے گھر میں اس دن حالات کی خرابی کے باعث اپنے مضروب والد، مجروح چھوٹی بہن اور منگیتر کے ہمراہ مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی دن داور نام کا ایک بدماش بھی جیل سے رہا ہوتا ہے، جو اورنگی میں 4 افراد پر مشتمل چھوٹے سے گینگ کا سربراہ ہے۔ داور ایک نڈر، بے باک اور اپنی مجرمانہ وارداتوں کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ رکھنے والا کرمنل ہے۔ اس کے تیور اور اٹھان بتاتی ہے کہ وہ آگے جا کر جرائم کی دنیا میں بڑا نام بنائے گا۔ داور کی گینگ میں 3 افراد شامل ہیں، اس میں ہے ٹونی، بالی اور موجو۔ یہ تینوں ہی سڑک چھاپ کرمنل ہیں۔ عارفہ بڑی بہن ہے اور گھر میں ہی رہتی ہے۔ مزاج کی تیکھی ہونے کے باعث گھر میں عارفہ کی مرضی ہی چلتی ہے۔ اچھا جی، عارفہ کی چھوٹی بہن ہنا لاؤبالی اور شوخ طبیعت کی لڑکی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ عارفہ کے والد علی حسنی ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں۔ تینوں باپ بیٹی اورنگی ٹاؤن کے ایک پرانے بنے ہوئے وسیع مکان میں رہتے ہیں۔ عارفہ کی شادی کی بات اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ چل رہی ہے۔ عارفہ کے تایا کے بیٹے کا نام سولت ہے۔ سولت عارفہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ علی حسین چاہتے ہیں کہ عارفہ کی شادی سولت سے ہو جائے، مگر انہوں نے اس رشتے کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار عارفہ کو دے رکھا ہے۔ سولت ان کے گھر عارفہ کو رشتے کے لیے رضامند کرنے آیا۔ علی حسنی بینک سے پینشن لینے اور ہنا یونیورسٹی جاتی ہے تو پیچھے سولت اور عارفہ کی نوک جھونک چل رہی ہوتی ہے کہ شہر کے حالات خراب ہونے کی شنید ملتی ہے۔ عارفہ پڑوسن اور پھر ریڈیو پر خبریں سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ عارفہ سولت کو ہنا کی یونیورسٹی بھیجتی ہے۔ علی حسنی جو گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کا سر پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں سولت جب ہنا کو واپس لے کر آتا ہے تو ہنا کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ ہنا بتاتی ہے کہ 4 غنڈوں نے اس کی عصمت لوٹ لی جب وہ یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی۔ سوچ لیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، نسل پرستی یہاں پر کیسی ہوگی، ریسزم کیسا ہوگا۔ اچھا جی، ابا کے مضروب ہونے پر سخت پریشان ہو جاتی ہے عارفہ، اور دنگوں کے باعث شہر کے حالات خراب اور کرفیو لگ چکا ہوتا ہے، اس لیے کسی قسم کی میڈیکل ایڈ بھی نہیں مل سکتی۔ سو اپنے تئیں وہ جو ہو سکتا ہے کرتی ہے کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سولت کے دروازہ کھولنے پر 4 غنڈے اندر گھس آتے ہیں۔ عارفہ کی کہانی کے ساتھ دوسرا ٹریک بھی چل رہا ہے۔ یہ علاقے کے چھٹے ہوئے غنڈے داور کی جیل ہے،
یعنی جیل سے واپسی پر شروع ہو جائے۔ داور واپس آ کر اپنے تینوں پنٹروں کو اکٹھا کرتا ہے اور نئی واردات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ چاروں مقامی بلیئرڈ کلب میں کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور مار دھاڑ سے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں دنگے شروع ہو گئے۔ چاروں اس کا فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چل پڑتے ہیں۔ سہولت دروازہ کھولتا ہے تو یہی چاروں غنڈے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سہولت کو سر پہ مار کر اسے شدید مضروب کیا جاتا ہے، پھر باقی گھر والوں کو یرغمال بنا کر داور اور اس کے غنڈے آگے کی منصوبہ بندی کرنے لگ جاتے ہیں۔ عارفہ ابتدا میں یہی چاہتی ہے کہ لوگ صبح ہوتے ہی یہاں سے دفان ہو جائیں تو وہ اپنے والد اور بہن کو اسپتال لے جائے، مگر کچھ دیر بعد عارفہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاروں وہ غنڈے ہیں جنہوں نے ہنا کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ داور بھی جان جاتا ہے کہ جس لڑکی کی آبرو انہوں نے لوٹی ہے وہ اسی گھر کی بیٹی ہے۔ سو وہ چاروں مل کر ان چاروں کو مارنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنی عصمت کو بچانے کے لیے عارفہ اپنے منگیتر سہولت کی مدد سے کیسے ان چاروں سے نمٹتی ہے، یہ اس فلم کا مرکزی خیال ہے۔ فلم کی تھیم 80 کی دہائی کی بہادر خاتون کی کہانی ہے کہ جب اس پر افتاد آن پڑی تو وہ کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سروائیو کرتی ہے۔ ضروری نوٹ، سانحہ اورنگی ٹاؤن لسانی بنیادوں پر تھا، مگر اس فلم میں عارفہ کی کہانی دکھاتے ہوئے کسی بھی قومیت کے حوالے سے کوئی متنازع سین یا ڈائلاگ قطعی طور پر شامل نہیں ہے۔ بکواس۔ یہ پٹھانوں کے خلاف فلم بنائی جا رہی ہے، پٹھانوں کے خلاف۔ 9-0 پر اجمل خٹک نے آ کر، اجمل خٹک مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بڑا آدمی تھا، عوامی نیشنل پارٹی، اجمل خٹک۔ 9-0 پہ اجمل خٹک نے آ کر قصبہ اور علی گڑھ کے سانحے کا چیپٹر کلوز کر دیا تھا ایک پٹھان نے آ کر، اور آپ دوبارہ اسی لسانی فساد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پٹھانوں کے خلاف آپ فلم بنا رہے ہیں۔ آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ایک نسل کشی اس طرح سے ہو کہ ایک لسانی فسادات ہوں اور ان فسادات میں پھر مہاجر پٹھان پنجابی دشمنی ہو، جو کہ پنجابی پختون اتحاد بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ وہی دور چاہتے ہیں، یہ فلم وہی فلم ہے، اور یہ سہولت مرزا ہے جس کو آپ لوگوں نے اون کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس نے سچ بتا دیا تھا۔ اس نے سچ بتا دیا تھا، مرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے سچ بتا دیا تھا، لیکن آپ نے اون کرنے سے انکار کر دیا اور پھانسی پہ چڑھ گئی، چونکہ وہ مر گیا، آپ نے اون نہیں کیا۔ اگر وہ نہیں بتاتا تو آپ کہتے یہ ہمارا شہید ہے۔ جو زندہ بچ جاتا ہے اسے آپ اون نہیں کرتے، اور جو مر جاتا ہے اسے شہداء قبرستان میں دفناتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ختم ہوگا، یہ ڈرامہ ختم ہوگا۔ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو ڈرامہ چل رہا ہے یہ ختم ہوگا۔ سارا ڈرامہ کون چلا رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا پیسے کیسے گئے۔ امریکہ میں ہمارے کچھ ذرائع ہیں اور انہوں نے ہمیں خبر دی 2 دن پہلے، پیسے امریکہ آئے کراچی سے۔ امریکہ میں جن صاحب نے مجھے خبر دی ہے انہوں نے کہا میرا نام آپ بتا دیں، میں نام بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام فیض احمد ہے۔ فیض احمد صاحب نے کہا کہ امریکہ میں یہ پیسے آئے اور بھیجنے والے کا نام وسیم اختر تھا۔ سناٹا ہوا نہیں ہوا؟ ایم سی آر میں بھی ہو گیا کیا؟ بریکنگ آ رہی ہے۔ بھیجنے والے کا نام وسیم اختر تھا، مجھے نہیں پتا یہ میئر کا نام میئر وسیم اختر ہے یا کوئی اور وسیم اختر، لیکن وسیم اختر تھا۔ وسیم اختر نے پیسے بھیجے ہیں امریکہ، امریکہ سے پیسے پہنچے ہیں لندن، لندن میں پیسے ریسیو کیے ندیم نصرت نے اور ندیم نصرت نے وہ پیسے بقول پیمپر والے بابا کے کھا لیے۔ 50 لاکھ پاؤنڈ تھے، 50 لاکھ۔ لیکن کراچی میں فنڈ نہیں ہے سڑکیں درست کرنے کے لیے، گٹر بند کرنے کے لیے کراچی میں فنڈ نہیں ہے، کچرا اٹھانے کے لیے کراچی میں فنڈ نہیں ہے، مگر لندن بھیجنے کے لیے پیسے۔ 25 سال کی حکومت میں تم لوگوں نے ایک اسپتال نہیں بنایا، نالے صاف نہیں کیے، تم لوگوں نے نکاسی آب کا انتظام نہیں کیا، تم لوگوں نے بلدیات کی وزارت اپنے پاس رکھنے کے باوجود تم نے شہر کی سڑکوں پر گلیوں پر کوئی کام نہیں کیا، تم لوگوں نے داخلہ کی وزارت اپنے پاس رکھنے کے باوجود
کھل کر قانون کے خلاف کام کیا، اور اب جب تم میئر بنے، اگر تم ہو تو تم نے 50 لاکھ پاؤنڈ 25 اراکین قومی اسمبلی کی قیمت خاقان اعظم کی لندن بھجوائی گئی۔ ایم کیو ایم لندن اور پاکستان ایک ہیں، لکھ کے رکھ لیں میری یہ بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ لوگ ایک ہیں۔ عارفہ کی کہانی بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ دیکھیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فیصل یہ علی رضا عابدی کے خلاف بات ہوتی ہی لندن ایکٹیو ہو گیا، اس کے فوراً بعد فاروق ستار چونکہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتہ چل رہا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے نا یہ پیچھے پڑ گیا، اگر تو یہ نہیں چھوڑے گا، یہ پیچھے پڑ گیا تو پڑ گیا، تو انہوں نے فوراً نکالا بھائی اس سے مت الجھو، یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ تو یہ اس لیے نکالا، ورنہ الجھو نا، الجھو، گندی گندی گالیاں تو لکھ رہے ہو، دکھائے نا کیسی کسی گالیاں لکھ رہے ہیں، گالیاں ذرا دکھائیے گا، دکھا دیں کیا کیا لکھ رہے ہیں۔ طیب میمن کا ٹویٹ ہے، سبزی منڈی طارق روڈ عامر، جو بھی ہے طیب میمن۔ آگے ایک اور ٹویٹ ہے، وہ بھی دکھا دیجیے گا، دوسرا ٹویٹ بھی دکھا دیجیے، یہ کام کیا کر رہے ہیں۔ میں عمران خان کو دل یہ سائم رضوی جس کی میں نے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی، عمران خان کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے پورے پاکستان کے ڈیش اپنے پاس جمع کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا، استغفر اللہ۔ تو یہ کام ہے۔ ریسزم یہ پھیلاتے ہیں، ریسسٹ یہ ہیں، شہر کو تقسیم کر رہے ہیں قومیتوں کی بنیاد پر، مہاجروں کو گندا کر چکے ہیں، مہاجر اب مادھوری، ٹھگنے، کانے، بالی یہ مہاجر بن گئے ہیں، پٹھانوں کو دوبارہ سے ان سے لڑنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، پنجابیوں کے یہ دشمن ہو گئے، مہاجروں کو سب کا دشمن بنا دیا، شہر میں آگ لگانا چاہتے ہیں، نہیں لگنے دوں گا یہ آگ، نہیں لگنے دوں گا، ایک مہاجر کو بھی اس آگ کا حصہ نہیں بننے دوں گا، ایک پنجابی کو، ایک پٹھان کو، ایک سندھی کو اس آگ میں نہیں جھلسنے دوں گا۔ بہت لگ چکی آگ، کراچی آگ لگنے کے لیے نہیں ہے، کراچی قبضے کی جنگ نہیں ہے، دلوں میں گھر بناؤ، دلوں میں گھر۔ کہاں تھے تم لوگ عید کی اس رات کو، بقرعید کی، جب میں گولی مار میں گٹر میں اترا ہوا تھا اور پانی پانی تھا؟ کدھر تھے تم لوگ؟ کدھر تھے فاروق ستار؟ کدھر تھا تمہارا میئر؟ اور اب تم لوگ آگ لگا رہے ہو، چھپ کے وار کر رہے ہو، چھپ کے، کھل کے سامنے نہیں آتے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تعلق پورا ایم کیو ایم لندن سے ہے اور بتانا نہیں چاہتے، اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، ادارے سن ہی نہیں رہے۔ بتا رہا ہوں میں بھائی، ابھی اس سے بڑے بڑے ثبوت کیا دوں؟ مطلب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ بریانی آف دا سیز مرکز بنا ہوا ہے اس وقت، وہاں پر حسن ظفر عارف، ساتھی صاحب بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، یہ سارے بلاگرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تواضع کی جاتی ہے، اور جبکہ پتہ ہے کہ بریانی آف دا سیز ایک ایسی زمین پر ناجائز ریسٹورنٹ ہے جس کے پاس ان کی لیز نہیں ہے، اس کو پہلے بھی توڑا جا چکا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ سب نے سمجھ لیا ہے کہ فاروق ستار صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ بھائی میں جانتا ہوں فاروق ستار صاحب کو، آج سے نہیں جانتا، ان سب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، یہ تو ابھی بچے ہیں، دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ان کی، علی رضا عابدی صاحب کے، میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ فاروق بھائی بہت پرانے کھلاڑی ہیں، فاروق بھائی کو کھولنا اتنا آسان نہیں ہے، فاروق بھائی کو کھولنا آسان نہیں ہے۔ دم بھر نہ ٹھیں نہ آنکھوں میں ایک پل، اتنے سے خط پہ تم بھی قیامت شریر ہو، تو آپ کو کھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ سارا ملے ہوئے لوگ ہیں، سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھیں گے تو دیر ہو جائے گی۔ بہرحال ایک وقفے کے بعد جب میں آتا ہوں تو چونکہ آپ نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے اور میرے گھر کی یعنی میری اہلیہ کا ایک غلط اسکرین شاٹ بنایا ہے، تو تھوڑا سا حق تو میرا بھی بنتا ہے اسلامی طور پہ، ہے نا، کہ میں تھوڑا سا جواب آپ کو دوں۔ وہ جانے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، یہ چونکہ یہ وہ کلپ شلپ چل رہے ہیں نا کہ وہ دوبارہ آ گئے سیاست میں، وہ تو چلے گئے تھے، یہ اسلامی جواب دیتا ہوں۔ کسی سیاسی حکمت کے تحت حقائق کو چھپانا ہمیشہ سے جائز بلکہ ملکی سیاست کے لیے ناگزیر سمجھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عسکری پیش قدمیوں کو ہمیشہ مخفی رکھا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک کی حدیث ہے، پڑھ لیجیے آپ، فرماتے ہیں کہ
تبوک اور بدر کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اخفا فرمایا کرتے تھے. اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں کہ الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکے کا نام ہے. اور ابھی ہم ملک کے غداروں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور اگر یہ دھوکہ دیا تھا کہ نہیں آؤں گا تو جنگ تو دھوکے کا نام ہے، اور جنگ اخبار بھی دھوکے کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دھوکے کا نام. تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ایک لاٹھی پر ٹکے رہے، جس سے جنات نے سمجھا کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے اور وہ تعمیرات کرتے رہے. کیا جنات کے دھوکہ کھانے کو دھوکہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. معنی کہ اور حقیقت ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کوئی ایسا کلام کہ سامنے والا اس سے غلط مطلب سمجھے جھوٹ کی طرح حرام نہیں ہے. اسے توریا کہا جاتا ہے، اور میرا توریا کل ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد کراچی کی اور پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلی واقع ہوگی. تبدیلی تو ویسے بھی آنی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کر ذرا کچھ باتیں بتانی بڑی ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں. دل میں خلش سے اٹھ رہی ہے، ایسے نہیں چلے گا. شریفوں کے لیے قانون میں نرمی، عوام کے لیے کیوں سختی؟ امریکہ کے منہ میں قصاب مودی کی زبان. پی ٹی آئی کا آل شریف کو ایک اور چیلنج. شہلا رضا اور فیصل راٹھور کی زبانی جانیے اصل حقائق. احتساب اور انتقام سے سیاست کے پس پردہ حقائق. امریکی وزیر خارجہ کے دورے میں چھپے مسموم مقاصد. نااہل کا پارٹی صدارت بچانے کا نیا حربہ. شہزادی مریم کا میڈیا سیل بنا کس کے لیے خطرہ؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے صرف گول نیوز. ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن سکینڈل پاناما کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے قومی احتساب بیورو کو ریفرنس دائر کرنے کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد بالآخر نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے پاناما کیس کے فیصلے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف نیب کو 6 ہفتوں میں ریفرنس دائر کرنے اور 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے شریف خاندان کے خلاف 3 اور اسحاق ڈار کے خلاف 1 ریفرنس دائر کیا ہے. یہ ریفرنسز نااہل وزیر اعظم نواز شریف، ان کے فرزند حسن نواز، حسین نواز، دختر مریم اور داماد کیپٹن صفدر کے خلاف جاری کیے گئے ہیں. دائر کردہ 3 ریفرنسز شریف خاندان کی ملکیت میں موجود 15 غیر ملکی کمپنیوں اور عزیزیہ ملک کی خرید و فروخت کے معاملے پر دائر کیے گئے ہیں. نیب لاہور نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ایوان فیلڈز اپارٹمنٹس لندن کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا ہے، جبکہ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس ان کی آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے، جس کے بعد ان پر فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے نیب کورٹ کو 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے ابتدائی 6 ہفتے ریفرنس دائر کرنے کے لیے دیے گئے تھے، جو اختتام پذیر ہو گئے ہیں. اور اب نیب کورٹ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 96 دن باقی ہیں، یعنی 28 جنوری تک کی ڈیڈ لائن موجود ہے. نیب اس بات کو یقینی بنانے کا پابند ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کی گئی مدت میں شریف خاندان کے کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائے. پنجاب حکومت کس نے کی ٹیک اوور؟ اسد کھرل نے کیا بڑا انکشاف. مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے پنجاب حکومت عملاً ٹیک اوور کر لی ہے. ہیرو کون زیرو کون؟ ڈاکٹر فردوس عاشق کی نون لیگ پر سخت تنقید. سپریم کورٹ نے آخر ہیرو اور زیرو میں فرق کو آج خود اپنے شہباز اور نواز کے تعلقات پر شوکت بسرا نے کیا سلگتا ہوا تبصرہ. اقتدار کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے. نواز شریف ایک بار پھر پرانے رفقا کے پاس پہنچ گئے. مریم کا میڈیا سیل کیسے بنا نواز شریف پر بوجھ. پاکستان میں احتساب کے مختلف پیمانے.
क्या इमरान खान सिंध में सियासी हलचल पैदा कर सकेंगे? जानिए अंदलीब अब्बास, शैला रजा और शाहिद लतीफ से आज रात 11 बजे टॉप 5 ब्रेकिंग में, सिर्फ बोल न्यूज पर। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। ह्यूमन राइट्स का तमाशा ना बनाएं। इतनी इज्जत मत दे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहता और मैं इन बातों को अखलाक से गिरी हुई बातें समझता हूँ। लिहाजा ये ना मेरा मयार है और ना मुझे ये बातें करते हुए अच्छा लगता है। तो मैं मुखालिफिन से ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी मेरे घर, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इन सब को छोड़कर आपको मुझे जो कुछ कहना है, गालियाँ तो दे रहे हैं, आप मुझे दें, लेकिन अगर आप मेरी माँ, मेरे बीवी, मेरे बच्चों और घर को कहेंगे तो मैं ये हक़ महफूज रखता हूँ और मुझे ये हक़ मेरे दीन ने दिया है। तो मैं फिर खुलकर बात करूँगा जो बातें होंगी। कुछ टेलीविज़न पे करने की होती हैं और कुछ कहीं और करने की होती है। मैं दो बातें सिर्फ आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि एक बात कंफर्म हो गई है और इस पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। टोपी सीधी कर लूँ मैं अपनी, हाँ अब हो गई सही। ये देखो ना, सब काम साथ साथ करते हैं, अब सही हो गई। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है और वो ये कि जनाब SM तारिक शहीद, ये MQM के एक बड़े पुराने बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे और इन्होंने पैम्पर वाले बाबा को पैसे नहीं दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये पैसे मुहाजिर कौम के हैं और मैं ये पैसे आपको नहीं दूँ। ये 95, 93, 94 के ज़माने का ये दौर है। तो ये चले गए थे अजीम अहमद तारिक के साथ। इन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूँगा, मैं पैसे आपको नहीं दूँगा। ये फंडिंग, चूँकि सारा मामला पैसों, ये सारा झगड़ा पैसों का है, पैसे जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसे गए, नदीम नुसरत पैसे, और वासे जलील को भी बताता हूँ मैं। वासे जलील वो थे जो ये कह रहे थे कि मैं तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ स्टैंड करता हूँ। वासे जलील क्यों छोड़ के चले गए? अब वो अमेरिका में क्यों हैं? अब क्यों वो सबसे कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन सही आदमी नहीं है? पैम्पर वाले बाबा क्यों सही आदमी नहीं? क्यों वासे जलील? आप तो मुझे भी भला बुरा कहते थे, अब क्यों? अब आप लोग अब समझे ना। मैं तो 22 अगस्त को समझ गया था। मेरे 1 महीना था बस मेरा वापसी का, 10 साल के बाद 1 महीना, जो कि मैं इतराफ़ करता हूँ पूरी कौम के सामने मेरी गलती थी। वो 1 महीना मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम से, वो गलती थी मेरी। मैं समझ ये रहा था कि ये शायद, चूँकि दर्द अपनी कौम का उठता है ना, तो ये दर्द था कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये तो तकसीम हो जाएंगे, ये कहाँ आ जाएंगे। अब चूँकि वापस आने का फैसला किया ताकि मेन स्ट्रीम में आ जाएं सारे मुहाजिर, एक बड़ी जमात का हिस्सा बने। ये छोटी मोटी जमातों में बंटकर अपनी सलाहियतों को ज़ाया मत करें। फिर से हकीम सईद बने, फिर से हाशिम रज़ा बने, फिर से हकीम एहसन बने, फिर से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बने। इधर तो बटे रहेंगे तो उसका भाई तो उसका भाई, तो चौकिंग, तो तू गद्दार, तो तू फला, ये चलता रहेगा यहाँ। तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि SM तारिक साहब को पैसे ना देने की बुनियाद पर जो इत्तलात मुझे मेरा आदमी दे रहा है, उसे बताया है कि यही बातें हो रही थी कि SM तारिक का तो नहीं पता चल गया, SM तारिक को भी कत्ल करवाया गया। SM तारिक को भी कत्ल करवाया गया क्योंकि SM तारिक मुहाजिरों का पैसा नहीं दे रहे थे, लंदन में अय्याशी के लिए पैसा नहीं दे रहे थे, तो SM तारिक को भी कत्ल करवाया। यही बात मैंने सलीम शहजाद से पूछी थी, तो वो गोल कर गए थे। उन्होंने कहा था रूट पर तो निगरानी होती थी, लेकिन ये बात तय हो गई है कि SM तारिक को पैसे न देने की बुनियाद पर पैम्पर वाले बाबा ने कत्ल करवाया। अब चूंकि आपने मेरी घर में घुसने की कोशिश की है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आदिल गफ्फार को तो जानते होंगे आप, पैम्पर वाले बाबा। इस वक्त मैंने सुना है कि मोटा वाला आके देख रहे हैं गौर से प्रोग्राम मेरा, तो मुझे अभी पता चला है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आदिल गफ्फार को तो जानते होंगे आप, मैनचेस्टर वाला आदिल गफ्फार फैमिली के साथ आता था और आप कभी कभी उसके घर में भी चले जाते थे, रहते थे। शुरू की बात बता रहा हूँ, शुरू की, मुझे तो नहीं पता थी, मुझे तो अब पता चल रही है ना, तो मैं तो अब बता रहा हूँ।
جو بتانے والا ہے وہ آپ کے ساتھ بہت پرانا ہے نا. میں تو نہیں رہتا تھا, میں تو 95 میں آپ کے پاس آیا تھا, 1 سال رہا پھر میں چلا گیا تھا. اس کے بعد میں آتا جاتا رہا وزیر بننے کے بعد, 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے. میں تو آتا تھا آپ سے جھڑکیاں کھاتا تھا کیونکہ میں آپ کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا. آپ نے مجھ سے کہا حج کے کوٹے دو, میں نے کہا نہیں بیچوں گا. فاروق ستار نے آن ریکارڈ مجھ سے کوٹا مانگا تھا حج کا کہ ہمارے کچھ ہیں ٹریول ایجنٹس, ان کو کوٹا یار دے دو. میں نے کہا کوٹے نہیں بیچتا بھائی, میں حج کے کوٹے نہیں بیچوں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا میں کسی صورت میں. تو آپ مجھ سے ناراض رہتے تھے, تو میں تو جھڑکیاں سنتا تھا چلا جاتا تھا, لیکن میں آپ کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا. شرط العباد کو بھی یہ بات ہے. اب عادل غفار کے گھر آپ جاتے تھے اور ان کی جو بہن تھی, وہ ان کا نام میں نہیں لوں گا, وہ میری بہن ہے, میں نام نہیں لوں گا. اب ان کی خیر شادی اشتیاق خان صاحب سے ہو گئی ہے, لیکن کچھ ہوا تھا ان کی بہن کے ساتھ, کچھ ان کی بہن ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو پیپر والے بابا, تو